الحمدللہ علی احسانہ، داڑھی کے وجوب کے مسئلے پر یعنی ایک قبضہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اس مسئلے پر ہم نے واجب کی تعریف پر کچھ باتیں اور کچھ فقہا کے استدلالات پیش کیے تھے۔ اس پر کافی سارے لوگوں نے اسے سراہا بھی اور کچھ احباب نے اس پر اپنی طرف سے کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ احباب ہماری گفتگو سنتے ہیں اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر جن لوگوں نے داڑھی کے وجوب کا انکار کیا یعنی ایک مشت داڑھی کے وجوب کا انکار کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو واجب کی تعریف کو سمجھنے میں کسی نہ کسی جگہ پر غلط فہمی ہوئی ہے، یا وہ جان بوجھ کر واجب کی تعریف میں صرف نظر کر رہے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ وہ اپنے لیے کوئی راہ نکالنے کے لیے واجب کی تعریف سے روگردانی کر رہے ہیں۔ ہم نے واجب کی اس تعریف کا انکار بالکل نہیں کیا۔ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیے، ہم اس تعریف کے انکاری نہیں ہیں جو تعریف عام طور پر واجب کی جاتی ہے، لیکن واجب کی ایک تعریف وہ جو ہم نے امام ابن حمام سے فتح القدیر میں نقل کی تھی، اس تعریف کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، اور نہ کسی نے یہ کہا کہ یہ جو واجب کی تعریف آپ نے بیان کی ہے واجب کی تعریف غلط ہے۔ تو میں آج کی اس گفتگو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو میں واجب کی تعریف دیگر فقہا نے اور دیگر لوگوں نے جو واجب کی تعریف لکھی ہے اس تعریف کی طرف آپ احباب کی توجہ دلاؤں۔ بنیادی طور پر واجب کی تعریف پر آنے سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین رکھیں، چونکہ یہ مسئلہ خالصتاً فقہا کا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ دلائل فقہا کے دلائل نہیں ہیں، یا تو وہ لغت کی طرف سے لغت سے استنباط کر کے استخراج کر کے وہ دلائل دیے جا رہے ہیں، یا تو وہ محدثین کی کچھ محدثین کی آراء پیش کی جا رہی ہے جو کہ کسی بھی طریقے سے بحث موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ بہرحال آمدم برسل مطلب کہ واجب کی تعریف کیا ہے۔ نور الانوار بڑی مشہور کتاب ہے، اصول فقہ کی، ہمارے درسیات میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اس میں جو واجب کی تعریف لکھی ہے وہ واضح طور پر واجب کی تعریف یہ لکھی کہ عندنا الامر بالشیء یقتضی کراہت ضدہ، کہ یعنی کسی چیز کو واجب قرار دینے کے لیے جو حکم جو دیا جاتا ہے، یہ باب وجوہ الفاسد ہے، یہ نور الانوار کا، وہ کہتے ہیں کسی چیز کو واجب قرار دینے کے لیے جو حکم دیا جاتا ہے تو وہ اپنی جانب مخالف، وہ اپنی یعنی اس کی جو ضد ہوتی ہے، اس کی جو جانب مخالف ہوتی ہے، وہ اپنی جانب مخالف میں اپنی ضد کی کراہیت کا تقاضا کرتی ہے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ واجب کے تقابل میں کراہیت آتی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ عند الاحناف جب کبھی بھی واجب کی کراہیت کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد مطلقاً اگر کراہیت کی بات کی جائے، فقہ نے اس کی تصریح کی ہے، تو اس سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابن نجیم عراقی نے اسامی شریف کے اندر بھی اسی طریقے سے واجب کی تعریف لکھی ہوئی ہے، اور مسلم الثبوت میں بھی یہ تعریف ہے کہ وجوب الشیء یتضمن حرمت ضدہ وقیل یقتضی کراہیت ضدہ۔ یہ وہی بات جو پیچھے نور الانوار سے گزری کہ مسلم الثبوت میں یہ لکھا ہے کہ کسی شے کو واجب قرار دینا، کسی شے کے واجب کہنے کے باب میں یہ بات اس کی ضد کے باب میں کہی جائے گی کہ وہ اس کی جو ضد ہے وہ حرام ہے، اور ظاہر فقہ نے لکھا ہے کہ یک مجھ سے داڑھی کم کرنا حرام ہے، یا حلق لحیہ جو یعنی داڑھی کو بالکل ہی ہٹا دینا وہ بالکل حرام ہے، بالکل اس کو صاف کر دینا یہ حرام ہے۔ تو اب اس حرام کے جو تقابل میں جو چیز آئے گی وہ ظاہر ہے وہ واجب آئے گی، اور یہ جتنے بھی لوگ جو اس وقت داڑھی کے رکھنے کے مسئلے میں غلط فہمی کا شکار ہیں وہ اس بات کو تسلیم کریں گے لازمی کہ حلق لحیہ حرام ہے۔ تو جب حلق لحیہ حرام ہے تو آپ پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلقاً داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے؟ مزے کی بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ جی مطلقاً داڑھی رکھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ پھر وہ داڑھی کے تعیین کے اندر اختلاف کرتے ہیں، اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ تمام فقہا نے اس بات کو لکھا ہے کہ مطلقاً داڑھی کو بالکل لحیہ کو بالکل حلق کر دینا، بالکل صاف کر دینا یہ حرام ہے۔ تو اب اس کے تقابل میں کیا آئے گا؟ حرام کے تقابل میں کیا آتا ہے؟ حرام کے تقابل میں واجب ہی آتا ہے۔ اسی طریقے سے ابن نجیم عراقی نے النار الفائق شرح کنز الدقائق جلد اول
صفحہ 42 پر آپ نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا الْإِسْتِدْلَالَ إِنَّمَا يُفِيدُ الْوُجُوبَ لَا مُجَرَّدَ السُّنِّيَّةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا مَعَ تَرْكٍ يُفِيدُهُ۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کام تواتر کے ساتھ کیا، مواظبت کے ساتھ کیا، تواتر سے مراد معذرت مواظبت کے ساتھ کیا، تو مواظبت نبی پاک علیہ السلام کی کسی کام پر وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ کام واجب ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں سنت کے لیے انار الفائق میں ابن نجیم عراقی کہتے ہیں کہ کسی چیز کو سنت قرار دینے کے لیے اس کا نبی پاک علیہ السلام سے گاہے بگاہے یا کبھی نہ کبھی ایک مرتبہ ترک کرنا ضرور ثابت ہونا چاہیے، ورنہ وہ چیز سنت کے زمرے میں نہیں آ سکتی۔ اور سب سے اہم بات یہ واجب کی چند مثالیں دے کر میں اس بات کو آسانی کی طرف مزید لے کر جاؤں گا۔ مثلا نماز میں دونوں طرف جب نماز ختم کی جاتی تو دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ سلام کہا جاتا ہے، السلام علیکم۔ یہ جو لفظ سلام کہا جاتا ہے یہ کہنا واجب ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے جو داڑھی کے اس وجوب کے مسئلے میں اور اس واجب کی تعریف پر اعتراض کر رہے ہیں، میں ان سے یہاں پر یہ سوال کرنا چاہوں گا، بالخصوص اپنے ان منہاجی بھائیوں سے جو اس مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہے۔ تو یہ میرے پاس مراق الفلاح ہے، اس کے صفحہ نمبر 203 ہے، یہاں پر واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ یجب لفظ السلامی مرتین فی الیمنی والیسری للمواظبۃ، کہ لفظ سلام نماز ختم کرتے وقت السلام علیکم یہ کہنا یہ واجب ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت اختیار کی ہے۔ یہ واجبات نماز میں سے ہے، وہ سب لوگ اس کو مانتے ہیں کہ نماز کے واجبات میں سے ہے، تو پھر واجب کی تعریف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نمبر 2، اسی طریقے سے علامہ ابن نجیم نے اس بات کو لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مواظبت کے باب میں آپ فرماتے ہیں کہ یہی سلام کی مواظبت کے باب میں آپ فرماتے ہیں لأن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ دونوں طرف نماز ختم کرتے ہوئے سلام پھیرنے کے باب میں کہتے ہیں لأن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واظب علیہ فی جمیع العمر، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر اس پر مواظبت فرمائی اور کہا کہ وَذَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا عمل اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ لفظ سلام کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کو کیوں واجب قرار دیا گیا؟ یہ واجبات صلات میں سے، پھر اس کو واجب میں سے نکال دیں، اس کو بھی سنت کہیں، حالانکہ وہ لوگ یہ اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ وہ اس کو سنت کہہ سکیں۔ پھر علامہ شلبی رحمہ اللہ نے بھی ایک مسئلہ جہری اور سری قرات کا کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، علامہ شلبی فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں جہری قرات اور سری نمازوں میں سری قرات کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ آپ کی کتاب ہے حاشیۃ الشلبی علی حامشی تبیین الحقائق، جلد اول صفحہ نمبر اس کا 106 ہے۔ آپ فرماتے ہیں علامہ شلبی کہ الجار والاسراء الی آخری پوری عبارت فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، واجب لمواظبۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہا، کہ سری نمازوں میں سری طور پہ قرات کرنا اور جہری نمازوں میں جہری طور پر قرات کرنا واجب ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس پر مواظبت فرمائی ہے، اس کو ترک آپ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں فرمایا۔ پھر بڑے مشہور معروف عالم سید ابن عابدین شامی رحمہ اللہ رد المختار علی در المختار جلد 2 صفحہ نمبر 170 پر اس بات کو لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی مواظبت کی طرف آپ اشارہ کرتے ہوئے، اس کی صراحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اگر کوئی نماز میں پڑھتا ہے اور اس سے کوئی آیت چھوٹ جاتی ہے تو سورہ فاتحہ کے اندر اگر اس سے کوئی آیت چھوٹتی ہے تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہے۔ اب سجدہ صاحب کیوں واجب ہوتا ہے؟ کہ نماز میں کوئی واجب ترک ہو جائے۔ تو آپ نے آگے پھر اس پر بحث کی، آپ نے فرمایا چونکہ سورہ فاتحہ پوری پڑھنا واجب ہے، اس میں کوئی بھی ایک سورت چھوڑنا، یہ کوئی ایک بھی آیت نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں چھوڑی، تو یہ کوئی بھی ایک آیت چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ یسجد بترک آیت منہا وہو اولا لعلت للمواظبۃ المفید للوجوب،
کہ اس کی علت کیا ہے. یہاں پر علت کا لفظ لکھا ہے سید ابن عابدین شامی نے، کہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کوئی ایک آیت چھوڑ جاتا ہے تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہے، کیونکہ اس سے واجب چھوٹا. کہا کہ علت کیا ہے؟ کہا علت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پوری سورت کو پڑھنے میں مواظبت فرمائی ہے. یہ مواظبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجوب کی دلیل ہے. پھر یہاں پر میں اگر پھر اس پر کسی نے کوئی گفتگو کی تو پھر انشاءاللہ مزید اس کے حوالہ جات پیش کیے جائیں گے، مزید کتب فقہ سے اس کو مزید وضاحت اس کی جائے گی. یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، ایک عام سا سوال ہے، آسان سا، کہ ایک جانب تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مقدار معین کرنے کی، داڑھی کی مقدار معین کرنے کی کوئی دلیل نظر نہیں آئی، اور دوسری جانب یہ لوگ کہتے ہیں کہ چاول کے بال کے برابر یا دور سے دیکھنے میں داڑھی لگے تو وہ داڑھی ہے. تو یہ مقدار جو معین کرنا ہے یہ آپ نے کس دلیل سے پکڑا؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمیں دلیل کوئی نظر نہیں آئی، اور یہ جو آپ دلیل مقدار معین کر رہے تو یہ کس دلیل سے آپ کے پاس یہ کس دلیل سے یہ بات آئی ہے کہ یہ چاول کے دانے کے برابر یا دور سے دیکھنے میں داڑھی نظر آئے تو اس کو داڑھی کہا جاتا ہے. پھر اس ضمن میں ایک سب سے عام بات یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ داڑھی کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ داڑھی جو ہے یہ شاعر اسلام میں سے ایک شاعرہ ہے. علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اس بات کو لکھا ہے کہ ختنہ جو ہے وہ شاعر اسلام میں سے ایک شاعرہ ہے. تو فرمایا ختنہ تو امر سری، اعلیٰ حضرت نے اس پہ آگے اپنے اعلیٰ حضرت نے توضیح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ تو امر سری ہے، مخفی امر ہے. وہ مخفی امر جب شاعر اسلام میں سے ہو سکتا ہے تو یہ داڑھی تو واضح اور صریح عمل ہے، یہ شاعر اسلام میں سے کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس ضمن میں پہ سب سے آخری جو بات ہے وہ یہ یہاں پر لازمی عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کی ہے، بات جو پیچھے مواظبت کی چلی اس کو ذہن میں رکھیے. آپ شمائل کے اندر دیکھ لیجئے، احادیث کی کتب کے اندر دیکھ لیجئے، سیرت کے اندر دیکھ لیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلیہ بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو داڑھی مبارک تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو ڈھانپی ہوئی تھی. اور پھر ترمذی شریف میں واضح حدیث مبارکہ موجود ہے، دیگر کتب میں بھی اس طرح کی بہت ساری حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی داڑھی کا خلال فرمایا کرتے تھے. اب خلال کس کا کرتے تھے؟ وہ جو شیخ فی الاسلام کی طرح کی داڑھی، اس کا خلال ہوگا؟ اس کا تو خلال نہیں ہو سکتا. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو داڑھی مبارک ہے اس کا جو کتب احادیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، جو حلیہ بیان کیا گیا ہے آپ علیہ السلام کا، وہ واضح طور پر سب کے سامنے موجود ہے. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.